100 مرتبہ رحمت نازل فرما، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کے ماتھے پر یہ لکھتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ اور نفاق سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند تشریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے مسلمانوں پر احسان فرمایا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ پر نہ واجب ہے کہ محبوب کو بھیجے، نہ رسول کو بھیجے، نہ نبیوں کو مبعوث فرمائے، یہ اللہ پر واجب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے احسان فرما کر ہمیں ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا تاکہ ہماری اصلاح ہو، ہم اسلام قبول کر کے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو راضی کر کے جنت میں داخل ہو سکیں۔ پیارے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، وہ گمراہیت میں مبتلا ہیں، وہ طرح طرح کے کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، اور نعوذ باللہ کئی ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، کہ اللہ ہی کی ذات کا انکار کرنے والے ایسے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل قیامت کے دن اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت پر خصوصی کرم فرمائے گا اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا، بخاری شریف کی حدیث میں لکھا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی اس قدر مغفرت فرمائے گا، اس قدر گناہ گاروں کو بخش دے گا کہ وہ منظر دیکھ کر شیطان وہ بھی سر اٹھا کر دیکھے گا کہ آج اتنے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، اتنے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، شاید میں بھی داخل جنت ہو جاؤں، تو وہ بھی سر اٹھا کر دیکھے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کو معاف فرما دے گا، ان کی بخشش فرما دے گا، خطاؤں کو درگزر فرما دے گا۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہر مسلمان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ میری بخشش فرما دے گا، میرا رب میری خطاؤں کو درگزر فرما دے گا، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت یہ اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب کوئی نہ لے لے کہ میں گناہ کرتا رہوں اور توبہ نہ کروں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان توبہ نہ کرے تو گناہوں پہ گناہ کرتا رہے، یہ شیطان یہی چاہتا ہے۔ تو ہم شیطان کے وار کو ناکام کر کے ہم اللہ کے حضور توبہ کر کے پھر اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم سے بچائے گا۔ پیارے بھائیوں، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، آدم علیہ السلام، اللہ فرمائے گا اے آدم کہ اٹھو اور اپنی اولاد میں سے جہنم میں داخل کرو لوگوں کو۔ تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ کتنوں کو کتنوں میں سے داخل کرو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا 1000 میں سے 999 کو جہنم میں داخل کرو۔ جب آقا علیہ السلام نے حدیث پاک بیان فرمائی تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ 1000 میں سے 999 کو داخل جہنم کرنے کا اللہ حکم دے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں 1000 میں سے 999 جہنم میں کو جانے کا اللہ حکم فرمائے گا۔ تو صحابہ غمزدہ ہو گئے، یا رسول اللہ 1000 میں سے 999 جہنم میں اور ایک جنت میں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت کہ تم سے زیادہ یاجوج اور ماجوج ہیں، ان کی نسل تم سے زیادہ ہے کہ وہ زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یاجوج اور ماجوج یہ دونوں قومیں
یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یاجوج اور ماجوج ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہے، ہم انسانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ اب یہ کہاں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول جانے وہ کہاں ہے، کیونکہ فرمایا گیا کہ ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام جب آپ پوری دنیا کی سیر کو نکلے تو ایک قوم کی طرف آپ کا جو گزر ہوا تو اس قوم نے کہا کہ یہاں پر ایک یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے جو ہمیں ہر بار تکلیف پہنچاتی ہے، ہمارا قتل عام کرتی ہے اور ہمارے گھر لوٹ لیتی ہے، بڑی ظالم قوم ہے، تو آپ ان سے بچاؤ کا کوئی بندوبست کرے۔ تو پیارے بھائیوں، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا، فرمایا کہ تم میری مدد کرو، چنانچہ بہت سارے مزدور لیے اور لے کر جس طرف سے یاجوج ماجوج آتے تو اس راستے پر دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ایک بہت بڑی دیوار اٹھا دی، اس کی پہلی تو اس کے نیچے گڑھا کھودا گہرا، اور اس کے بعد پھر دیوار اٹھا دی، اور فرمایا کہ جب اللہ کا حکم آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو اس دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر یہ لوگ آزاد ہو جائیں گے، جب تک یہ لوگ آزاد نہیں ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ قوم اس پہاڑ کے اس طرف ہے، وہ ادھر نہیں ہے، ادھر ہے، وہ قیامت کے قریب قریب وہ لوگ اس دیوار کو ختم کر کے، دیوار کو توڑ کر وہ لوگ باہر آئیں گے قیامت سے پہلے پہلے۔ جب قیامت سے پہلے پہلے باہر آئیں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہاں پر جھیل ہے جارڈن کے پاس، جس کا نام کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بہت بڑی جھیل ہے جس میں بہت زیادہ پانی ہے، اس پانی کو تبریہ اس کا نام ہے، جھیل تبریہ، تو اس جھیل کا بہت پانی ہے۔ تو فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج اس علاقے سے آئیں گے، جب اپنے علاقے سے نکل کر آئیں گے تو اس جھیل کے پاس سے گزر ہوگا، تو جو سب سے پہلے لوگ نکلیں گے وہ لوگ وہ جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے، پانی ختم کر دیں گے، تو آخری میں آنے والے یاجوج ماجوج کی نسل کے آخری میں آنے والے یہ کہیں گے کہ شاید یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں، تو اس طرح وہ پانی پی جائیں گے، انسانوں کو کھانا شروع کریں گے، انسانوں کو ختم کر دیں گے، انسانوں کو، جانوروں کو، سب کو کھا جائیں گے، یہاں تک کہ جو جھاڑ اور درخت ہوئے ہیں ان کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں موجود رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوگا کہ اے عیسیٰ، آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے، پھر اللہ کے حکم سے وہ یاجوج ماجوج کی گردن کے اندر کیڑے پڑیں گے اور وہ پھر مر جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سیلاب بھیجے گا، بارش ہوگی اور سارے یاجوج ماجوج کی قوم وہ پانی میں بہہ کر ختم ہو جائے گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ قیامت سے پہلے پہلے ہوگا۔ تو یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، لیکن آج کی سائنس نے بڑی ترقی کر لی، لیکن وہ یہ پتا نہیں کہ یاجوج ماجوج اتنی بڑی قوم یہ آخر کہاں ہے۔ آج تک کسی سیٹلائٹ نے، کسی سیارے میں، کسی چیز نے، کسی سائنسی آلے نے آج تک اس کی تحقیق نہیں کی کہ بڑے سے بڑی دنیا والوں نے بڑی ترقی کی، لیکن یہ جو ہے کسی کو پتا نہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ پیارے محترم بھائیوں، ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں خبر دی کہ یاجوج ماجوج آئیں گے اور وہ دنیا میں کوہرام مچا دیں گے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیں گے، ساری دنیا کو تباہ کر دیں گے، اور اونچی اونچی قلعے ہوں گی، اونچی اونچی قلعے۔ یہ ہم کو ہمارے آقا نے ہم کو پہلے بتا دیا، لیکن سائنس کو ابھی کچھ نہیں پتا ہے۔ ہمارے آنے والی بعد کی نسلوں کو سائنس بتائے گی، اور ہماری آنے والی نسلیں یہ حدیث میں دیکھے گی کہ دیکھو ہمارے آقا نے آج سے اتنے 100 سال پہلے بتا دیا، سائنس تو آج ہمیں بتا رہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یاجوج اور ماجوج یہ 1000 میں سے 999 کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، اور یہ اس کی اولاد میں سے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام اس کی اولاد میں آدم علیہ السلام، تو وہ انسان ہی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے وہ ہے، لیکن وہ انتہائی بدترین لوگ ہوں گے اور انتہائی اللہ کے نافرمان اور ظالم اور گمراہ قسم کے لوگ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو داخل جہنم فرمائے گا۔ اور
मुसलमान जिसका खात्मा ईमान पर हुआ, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो मैं उसकी बख्शिश करूंगा अल्लाह की बारगाह में, शफाअत करूंगा अल्लाह की बारगाह में, सिफारिश करूंगा अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह तबारक व तआला मेरी शफाअत कबूल करवाकर उसको दाखिले जन्नत फरमाएगा। प्यारे भाइयों, खात्मा ईमान पर होना ये शर्त है, मुसलमान मरना ये शर्त है। जो मुसलमान मरेगा तो उसका जन्नत में दाखिल होना यकीनी है, और जो मुसलमान नहीं मरेगा, हालत कुफ्र में मरेगा, तो उसका दाखिल होना जन्नत में नामुमकिन है। वो कभी दाखिल जन्नत नहीं होगा जो काफिर मरेगा। प्यारे भाइयों, कुरान की बहुत सारी आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने साफ ऐलान करवा दिया कि जो काफिर होगा वो कभी बख्शा नहीं जाएगा, जो काफिर मरेगा वो कभी दाखिल जन्नत नहीं होगा। ये अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर कई मर्तबा वाज़ेह ऐलान करवा दिया। अब इसके बाद कुरान की ऐसी आयतें आ गई कि काफिर बख्शे नहीं जाएंगे, मुशरिक बख्शे नहीं जाएंगे, इनको कभी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी आयतें आने के बाद भी अगर कोई मुसलमान होकर किसी काफिर की मग़फ़िरत की दुआ करेगा तो वो दुआ करने वाला मुसलमान खुद काफिर हो जाएगा। इसलिए फरमाया गया कि काफिर के लिए मग़फ़िरत की दुआ ना की जाए। जो काफिर मरते हैं इनकी मग़फ़िरत की दुआ करने वाला खुद काफिर हो जाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने काफिर के लिए जहन्नम का ऐलान कर दिया है कि जो काफिर मरता है वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। जब ये आयतें आ गई, इसके बाद अब इन आयतों को झुटलाने वाली बात होगी कि हम दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको बख्श दे, क्योंकि अल्लाह ने ऐलान कर दिया नहीं बख्शा जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज सोशल मीडिया का दौर है, इससे कई लोगों के ईमान ताज़े होते हैं और कई लोगों के ईमान बर्बाद होते हैं। कई लोगों के ईमान बर्बाद भी होते हैं। ये जो सोशल मीडिया पर जो काफिर मरते हैं, फिल्मों में काम करने वाले फिल्मी सितारे, जिनके बारे में हम बहुत कुछ मालूमात हासिल करते हैं, नबी के बारे में मालूमात कम है, फिल्मों में काम करने वालों के बारे में हमें बहुत ज्यादा मालूमात होती है। कोई काफिर जो फिल्मों में काम करने वाला होता है वो मर जाता है, तो मरने के बाद पीछे कमेंट्स में लोग लिखते हैं, मुसलमान लिख रहे कमेंट्स कर रहे हैं नीचे कि अल्लाह इनकी बख्शिश कर दे, अल्लाह इनको जन्नत दे दे। तो ऐसा बोलकर, ऐसा टाइप करके जो वो पोस्ट कर रहा है, उसी वक्त वो काफिर हो जा रहा है। उसको खबर ही नहीं कि वो क्या लिख रहा है, उसको पता ही नहीं क्या लिख रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत हालात ऐसे होंगे कि अगर कोई मुसलमान सुबह में मुसलमान था, शाम तक काफिर हो जाएगा, शाम में मुसलमान था, सुबह तक काफिर हो जाएगा। ऐसे अल्फाज ज़बान से निकालेगा कि उसका ईमान बर्बाद हो जाएगा। आज हमारी हालत यह है कि हम क्या कर रहे हैं हमें खबर ही नहीं। हम किस काफिर के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि मग़फ़िरत की दुआ करना ये इस्लाम से खारिज करने वाला अमल है। कई ऐसे लोग हैं कि जो जादूगरों के पास जाकर बैठते हैं, जादू करवाते हैं, और जादू की वजह से उनका ईमान बर्बाद हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जादूगरों के पास जाते हैं, जादू करवाते हैं, अल्लाह इनकी कभी बख्शिश नहीं फरमाएगा। क्योंकि आज जो है माहौल ऐसा बन गया है कि लोग एक दूसरे की दुश्मनियों में जादूगरों के पास जाकर उन पर जादू टोने कराते हैं, क्योंकि लड़ने की ताकत नहीं होती है। सामने वाले को जाके मारेंगे करेंगे नहीं, बल्कि सामने वाले से अच्छी मुलाकात कर लेंगे, पीछे से जाके जादू करा देंगे, उसका कारोबार को बर्बाद कर देंगे, उसकी सेहत को बर्बाद कर देंगे, जादू करा देंगे। याद रखिए कि जो मुसलमान होकर जादूगरों के पास जाता है, जादू करता है, तो ऐसों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ना इनको पाक करेगा, ना इनकी बख्शिश फरमाएगा। इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। आज अपने कारोबार को चमकाने के लिए, अपनी होटलों को चमकाने के लिए, अपने कारोबार को वसी करने के लिए लोग जादूगरों के पास जाकर, काफिरों के पास जाकर, तरह तरह के शिर्क करने वालों के पास जाकर 24 घंटे पलीते ला लाकर अपने कारोबारों को जो चमकाते हैं, और साथ में अगर कोई दूसरी होटल हो, दुकान हो या दूसरा कारोबार कोई कर रहा हो, तो उसको बर्बाद करने के लिए, उसकी तबाही और बर्बादी के लिए हजारों रुपया खर्चा कर जादूगरों के पास जाकर उसके कारोबार को बर्बाद करते हैं, उसकी सेहत को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोग क़यामत के दिन जब आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ना इन पे निगाह रहमत फरमाएगा, ना
ان کی بخشش فرمائے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جب ایمان ہی چلا گیا, ایمان ہی ختم ہو گیا, تو اب وہ کیسے داخل جنت ہو سکے گا؟ میرے پیارے بھائیوں, اگر کوئی مسلمان اگر کسی سے دشمنی رکھتا ہے تو دل سے دشمنی کو نکال دے. کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک محبت کا یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے رسول کی امت سے محبت کرے, ہر مسلمان سے محبت کرے کہ میرے آقا علیہ السلام کا امتی ہے, میرا بھائی ہے, اگرچہ کہ غلطی ہو گئی چلو میں نے اس کو معاف کر دیا. لیکن پیارے بھائیوں, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی بخشش فرما دے گا, اپنے بندوں کو معاف فرما دے گا. معاف کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. انسان نمازیں پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, لیکن دشمنی ختم نہیں کر رہا ہے, دل میں دشمنی بھری ہوئی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ دل جب تک یہ دل دشمنی سے پاک نہیں ہوگا, کینے سے پاک نہیں ہوگا, اور یہ نفرتوں سے پاک نہیں ہوگا, یہ جنت میں جا سکے گا. فرمایا گیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں مسلمانوں کے درمیان صلح کرا کے دونوں کو داخل جنت فرما دے گا. قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک عالیشان محل ایک شخص کو بتائے گا اور فرمائے گا, بندہ کرے گا مولا یہ کس کا محل ہے؟ اللہ فرمائے گا اے بندے جو اس کی قیمت دے گا یہ اس کا محل ہے, تو بھی اس کی قیمت دے سکتا ہے. تو بندہ کرے گا مولا میں اس کی قیمت کیا دے سکتا ہوں, میرے پاس کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے دیکھ یہ دنیا میں یہ تیرا مسلمان بھائی تھا, اس نے تجھ پر ظلم کیا, لیکن آج اس کو معاف کر دے. اگر تو اس کو معاف کر دے گا تو میں تجھ کو وہ محل دے دوں گا. تو بندہ سوچے گا کہ یار یہ تو دنیا میں مجھے بہت تکلیف دیا, مجھے مارا پیٹا, میرا پیسہ کھا گیا, یہ کیا وہ کیا, بہت کچھ ظلم کیا, آج تو بس میں چاہتا ہوں کہ یہ جہنم میں چلے, اللہ اس کو عذاب کرے. جی یہ چاہا اندر سے, لیکن ایک طرف یہ ایک طرف محل ہے, عالیشان محل ہے. بندہ فکر میں پڑے گا کہ محل لے لوں یا اس کو جہنم میں داخل کرانے کے لیے اپنا بدلہ لوں. سوچ کے کہے گا مولا میں اس کو معاف کرتا ہوں اور مجھے وہ محل عطا فرما دے. تو اللہ کی رحمت میں قربان مولا فرمائے گا اے میرے بندے جا اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں مل کے داخل جنت ہو جاؤ. تو نہ صرف اس بندے کو اللہ محل دے رہا ہے بلکہ جس نے ظلم کیا ہے, جس نے گناہ کیا ہے, مولا تعالیٰ اسی کا ہاتھ اس بندے کو پکڑ کر دونوں کو داخل جنت ہونے کا حکم فرما رہا. تو قربان جائیے میرے رب کی رحمت پر کہ مولا کتنے رحمتوں والا ہے, کتنا اللہ تبارک تعالیٰ کریم ہے. میرے پیارے بھائیوں کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, ہر خطا کو اللہ درگزر کر دے گا. شرط کیا ہے؟ توبہ کر لے, یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی معاف فرما دے, مولا میں دوبارہ نہیں کروں گا, تو مجھے معاف فرما دے. تو بس توبہ کر لے, اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. فرمایا گیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ اپنا اعمال نامہ پڑھ کے سنائے گا. اللہ کو فرمائے گا کہ اے بندے پڑھ اپنا اعمال نامہ. تو بندہ اعمال نامہ پڑھے گا, پڑھ رہا ہے, گناہ آ رہے ہیں, بڑے بڑے گناہ آ رہے ہیں, بندہ ڈر رہا ہے کہ کیسے سنو اللہ کی بارگاہ میں یہ شراب پیا یہ گناہ لکھا ہے, زنا کا گناہ لکھا ہے, یہ حرام کا مال کھا گیا تھا وہ گناہ لکھا ہے. تو یہ اس کو چھوڑ دے گا, چھوڑ کے پڑے گا, چھوڑ کے پڑے گا, چھوٹے گناہ پڑے گا, بڑے گناہ چھوڑ دے گا. اب جب اس کا پورا اعمال نامہ کمپلیٹ ہوگا مولا تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے جتنے گناہ گنائے میں نے سارے گناہ معاف کر دیے. بندہ تعجب کرے گا سارے گناہ معاف ہو گئے. عرض کرے گا اے مولا ابھی تو میں نے چھوٹے گناہ گنائے, ابھی بڑے گناہ باقی ہے, ابھی بڑے گناہ باقی ہے. تو مولا تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے پڑھ کے سنا. تو اللہ کے حضور وہ اپنے بڑے گناہ بھی پڑھ کے سنائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جتنے تو نے گناہ کیے میں نے سارے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا, نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو میرے پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وجل گناہوں کو نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. کب بندہ دنیا میں توبہ کر لے, دنیا میں معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی, مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے تو معاف فرما دے. اور بغیر توبہ کے جو مرتا ہے, بغیر توبہ کے جو مرتا ہے تو پیارے بھائیوں اس کا تو معاملہ جو بالکل الگ ہوگا, اس کا تو حساب و کتاب ہوگا. تو لہذا ہمیں اللہ کی حضور توبہ کرنا ہے. تو توبہ کب کرنا ہے؟ توبہ کب کرنا ہے پیارے بھائیوں؟ توبہ جب کرنا ہے موت آنے سے پہلے. موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. کسی کی یہاں شادی ہوئی,
8-9 महीने 1 साल के अंदर बाहर जो है खुशखबरी मिल जाती है कि माशाअल्लाह खुशखबरी है, साहब खुशखबरी है, 9 महीने पहले खुशखबरी की तरह मिल जाती है। लेकिन प्यारे भाइयों, जाने का जो वक्त है वो 1 मिनट पहले भी किसी को नहीं मालूम होता है, 1 सेकंड पहले भी नहीं मालूम कि जाने वाले हैं, यहां से खत्म हो गया टाइम, जाने वाले हैं, ये 1 मिनट पहले भी नहीं मालूम। आमद है 2 महीने पहले से शुरू हो रहा है, आमद है, घर वालों को सबको मालूम आमद है। लेकिन जब जाने का वक्त आ गया है तो 1 मिनट पहले ना जाने वाले को मालूम ना साथ वालों को मालूम कि जाने का वक्त आ चुका है, किसी को नहीं मालूम। तो तौबा कब करना, जाने का वक्त ही नहीं मालूम तो तौबा कब करेंगे? तौबा जब करेंगे जब जिसको यकीन है कि मैं अभी भी कर सकता हूं, अभी भी मेरी मौत हो सकती है, जिसको ये यकीन है वो इसी वक्त तौबा कर लेगा। मैंने भाई इसी वक्त मैं तौबा करता हूं, शायद घर तक भी पहुंचू ना पहुंचू, रास्ते में वहां एक्सीडेंट हो जाए, इंतकाल हो जाए, क्या पता, तो मैं अभी तौबा करता हूं अल्लाह की बारगाह में। तो मेरे प्यारे भाइयों, तौबा करने वाला ऐसा है, हदीस पाक में है अत्ताइबु मिनल ज़ंबी कमन ला ज़ंबाला, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो, ऐसा है। तो तौबा करें अल्लाह के हुजूर, अपने सारे गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अपने भाइयों को, अपने घर वालों को, दोस्त अहबाब को, हर एक को गुनाहों से तौबा की तरगीब दिलाएं, खुद भी तौबा का ज़हन बनाएं। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।